ایک ہی راستہ ہے آگے ہمارے، صاف اور شفاف الیکشن۔ جب میں صاف اور شفاف الیکشن کہتا ہوں تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی۔ تو ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ایران میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک بار پھر صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ۔ پنجاب میں صحت کارڈ اور احساس پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ بولے شفاف الیکشن کے لیے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے، جتنی دیر یہ حکومت رہے گی مشکلات بڑھتی رہیں گی، دوبارہ حکومت ملی تو اوورسیز پاکستانیوں کو فعال کریں گے۔ کراچی میں ماڈرن سٹی بنا رہے تھے مگر اسے خراب کیا، کیا وجہ ہے کہ ہم دبئی کی طرز پر جزیرے پر ماڈرن سٹی نہیں بنا سکتے؟ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی، اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے۔ عدلیہ کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا، کہتا ہے وہ ہے تو ملک رہے گا، نہیں تو 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ لاڈلے کو 15 سال دن رات دودھ پلا کر لایا گیا، تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے کہ فارن فنڈنگ کیس کو 8 سال ہو گئے، چیف الیکشن کمشنر کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے، کوئی ہیلی کاپٹر معلم جبہ کا نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں 2 آئین ہو، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین۔ ہمارا ذمہ داری ہے، ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کا رول کا دفاع کریں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان میں 2 آئین ہوں، ہمارے لیے اور لاڈلے کے لیے دوسرا آئین ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ فل کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوا مانیں گے، ہمارا کام آئین بنانا، عدالت کا کام تشریح کرنا ہے، خود ترمیم لانا نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 جج آئین تبدیل کر دیں، جوڈیشل ریفارمز تک جمہوریت کا سفر نامکمل ہوگا، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا کردار متنازع نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تحریک متفقہ طور پر منظور، وزیر قانون اعظم نذیر تالر نے قرارداد پیش کی، قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کا حق ہے، آئین انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے، ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا، کسی کو اپنے اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرارداد کا متن۔ سیاست کی فکر کرو، ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے، آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے، تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن حادثات کا فائدہ 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی، اس کی زندگی کتنے دن کی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ عمران خان کے بوگس بیانیے کو زمین بوس کر کے یہ جنگ جیت چکے ہیں، اب پنجاب حکومت کی خیر مناؤ جو چند دن کی مہمان ہے، ہم اس سیاست کو دفن کر دیں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام، بولے کہ عمران خان کا گھر بھی امریکی قونصلیٹ سے چلا اور بنا، تم حادثات کے ذریعے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، محسن بٹ کو نیا DGFIA لگانے کی منظوری، رائے طاہر کو انسداد دہشت گردی کا کوآرڈینیٹر لگا دیا گیا، جسٹس عزیفہ عزیزہ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواستیں خارج کرنے پر غور، ریکارڈ منظر عام پر لانے کے لیے انکوائری کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی گئی، کراچی دہشت گرد حملے کے شکار افراد کے لیے خصوصی پیکج، دل کے والو کی 15 اقسام کو ایکسچینج ریٹ سے بڑھانے کی منظوری دے دی گئی۔ کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے
اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا پنجاب میں گورنر راج لگانے پر غور۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے آگے ہمارے، صاف اور شفاف الیکشن۔ جب میں صاف اور شفاف الیکشن کہتا ہوں تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی۔ تو ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ایران میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک بار پھر صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ۔ پنجاب میں صحت کارڈ اور احساس پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ بولے شفاف الیکشن کے لیے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے۔ جتنی دیر یہ حکومت رہے گی مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ دوبارہ حکومت ملی تو اوورسیز پاکستانیوں کو فعال کریں گے۔ کراچی میں ماڈرن سٹی بنا رہے تھے مگر اسے خراب کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دبئی کی طرز پر جزیرے پر ماڈرن سٹی نہیں بنا سکتے؟ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے۔ عدلیہ کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا۔ کہتا ہے وہ ہے تو ملک رہے گا، نہیں تو 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ لاڈلے کو 15 سال دن رات دودھ پلا کر لایا گیا۔ تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے کہ فارن فنڈنگ کیس کو 8 سال ہو گئے، چیف الیکشن کمشنر کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی ہیلی کاپٹر معلم جبہ کا نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں 2 آئین ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین۔ ہمارا ذمہ داری ہے، ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کا رول کا دفاع کریں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان میں 2 آئین ہوں، ہمارے لیے اور لاڈلے کے لیے دوسرا آئین ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ فل کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوا مانیں گے۔ ہمارا کام آئین بنانا، عدالت کا کام تشریح کرنا ہے، خود ترمیم لانا نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 جج آئین تبدیل کر دیں۔ جوڈیشل ریفارمز تک جمہوریت کا سفر نامکمل ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا کردار متنازع نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تحریک متفقہ طور پر منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تالر نے قرارداد پیش کی۔ قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کا حق ہے۔ آئین انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے۔ ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کسی کو اپنے اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرارداد کا متن۔ سیاست کی فکر کرو۔ ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے، آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن حادثات کا فائدہ 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی، اس کی زندگی کتنے دن کی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ عمران خان کے بوگس بیانیے کو زمین بوس کر کے یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اب پنجاب حکومت کی خیر مناؤ جو چند دن کی مہمان ہے۔ ہم اس سیاست کو دفن کر دیں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام۔ بولے کہ عمران خان کا گھر بھی امریکی قونصلیٹ سے چلا اور بنا۔ تم حادثات کے ذریعے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मोहसिन बट को नया DGFIA लगाने की मंजूरी, राय ताहिर को इंसदाद दहशतगर्दी का कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया। जस्टिस आसिफा अजीज़ा के खिलाफ दायर नजर सानी दरख्वास्तें खारिज करने पर गौर, रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर लाने के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी गई। कराची दहशतगर्द हमले के शिकार अफराद के लिए खुसूसी पैकेज, दिल के वॉल्व की 15 अक़साम को एक्सचेंज रेट से बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वज़ारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत का पंजाब में गवर्नर राज लगाने पर गौर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए ये जवाज़ काफ़ी होगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नर राज की असम्बली पर काम शुरू कर दिया है। मौजूदा सियासी हालात पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया हर मुआशरे की ज़रूरत है।